السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 3 جولائی ہے، ہفتے کا دن ہے، سن 2021۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہے، ایک بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بڑی خاموشی سے ہم نے دیکھا کہ وہ اٹ از ٹیکنگ پلیس، اور وہ ایک اور مکہ کی کہانی ہے۔ ماضی میں تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک مکہ ہوا، آپ نے سب نے ہم نے دیکھا، اور وہ اس کے باوجود کہ سزا یافتہ تھے، عدالتوں میں تھے، پہلے ان کی ضمانت ہوئی، پھر اس کے بعد باہر جانے کا کیس بنا، پھر وہ باہر چلے گئے، کچھ عرصہ خاموش رہے، اب بھرپور وہ ایک سیاسی اپنا جو ان کا رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی سیاست کو انہوں نے مکمل طور پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو ڈیل دوسری ہو رہی ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور اس کا جو ذرائع نے بتایا کہ اس میں بیسیکلی جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب، وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اس ڈیل کے نتیجے میں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ کچھ انہوں نے ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ چارجز ایسے ہیں، فیک اکاؤنٹ کیس جو ہے اس میں مراد علی شاہ صاحب کا نام ہے، کچھ ایویڈنس ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کیونکہ ایک ذرا معتدل شخصیت تھے، ہیں ابھی بھی بڑا وہ چیزوں کو، یعنی ان کے اندر ایک یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں صورتحال کے مطابق۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کچھ چیزیں ورک آؤٹ ہو جائیں، لیکن وہ قائل نہیں کر سکے شاید پیپلز پارٹی کی قیادت کو کسی چیز کے لیے، اور اب جو صورتحال بنی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، یہ رپورٹڈلی ہے، یہ ذرائع کے حوالے سے ہی ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہ ویسے ہی ان کو ہوتے ہوئے لگ رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ آصف علی زرداری صاحب سٹیپ اسائڈ کر جائیں، جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، جس طرح ایم کے الطاف حسین کے بارے میں تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، تو الطاف حسین بھی گون آؤٹ، اور عملی جو فار پریکٹیکل پرپزز نواز شریف صاحب بھی اس وقت مریم نواز صاحبہ کے ذریعے تھوڑی انہوں نے ایک طاقت اپنی بنائی ہے۔ الطاف حسین کے تجربے سے سیکھا انہوں نے کہ ٹوٹلی انہوں نے اپنی پارٹی پر ڈیپینڈ نہیں کیا، اپنے بھائی پر بھی ڈیپینڈ نہیں کیا، اور اپنی جو بیٹی ہے ان کی، وہ ان کا جو جھنڈا لے کے چلتی رہی، اور بیسیکلی اس کی وجہ سے ان کی جو پریزنس ہے وہ تھوڑی وہ ہے۔ لیکن اب جس طریقے سے پارلیمانی پالیٹکس چل رہی ہے، جس طریقے سے ابھی عسکری قیادت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس میں تو شہباز شریف ہی نظر آ رہے ہیں، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ اسٹریٹ پالیٹکس کرتی ہوئی نظر آئیں گی، کشمیر میں الیکشن کیمپین چلاتی ہوئی نظر آئیں گی، پنجاب میں جلسے کرتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے، جہاں پر پالیٹکس ہے، جہاں پر پاور پالیٹکس ہے، اقتدار ہے جہاں پر، وہاں پر مریم نواز صاحبہ کی اب کوئی ایکسیس نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز ہیں اور قومی اسمبلی میں شہباز شریف ہیں، تو یہ سب کچھ جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا، الطاف حسین کو دیکھ کے انہوں نے کم از کم اپنی پریزنس رکھی۔ اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے زرداری صاحب کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ہٹ جائیں، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا۔ اب ان کی صحت ایسی ہو گئی ہے، جو ان کی جو ہیلتھ ہے، یہ واقعتاً اب وہ بہت ایک بھرپور جو ایک سیاست ہے وہ اس کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ابھی کراچی گئے ہیں چند دن، تو آپ نے دیکھا، اس کے بعد آئے ہیں سیدھے ہاسپٹل چلے گئے ہیں۔ ان کا جو ہارٹ ہے وہ پوری طرح فنکشن نہیں کر رہا، اس میں بہت زیادہ سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، کمزور اتنا ہو چکا ہے کہ اس کا بائی پاس بھی نہیں ہو سکتا، NGO اس کی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس حوالے سے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی کو بہت ریسٹرکٹ کریں، اور جب وہ ریسٹرکٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پریشر نہ لیں۔ تو اب جو پہلے ایک اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ سیاست سے ہٹ جائیں، وہ ویسے ہی ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو مراد علی شاہ صاحب ہیں، ان کو وہ جس کام کے لیے جس طریقے سے ان کے ساتھ سب کچھ تھا، وہ اپیرنٹلی ہی ہیز لاسٹ کانفیڈنس، کیونکہ اب پیپلز پارٹی کی ٹاپ براس یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ ان کے ساتھ تھک اینڈ تھن ہے، جبکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو انہیں ٹاسک دیا گیا تھا یہ اس ٹاسک کو پورا نہیں کر سکے۔ تو اب مراد علی شاہ صاحب رخصت ہو رہے ہیں، بظاہر ایک چھٹی لیں گے وہ، اس بیچ میں بھی وہ کوشش جاری رکھیں گے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہی اسٹل ورکنگ آن دیٹ، کہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے وہ بچ جائیں، لیکن اب ان کو وہ باہر جا رہے ہیں اور وہ چیزیں اپنی سیٹل کریں گے، اور اس بیچ میں ان کے پیچھے جو ہیں
جو سندھ کے معاملات ہیں وہ شاید سید ناصر علی شاہ صاحب کو کچھ اس میں رول دیا جائے گا جو اس وقت صوبائی وزیر ہیں، یا کسی اور کو بھی رول دیا جا سکتا ہے، میں کنفرم آپ کو نہیں بتا سکتا۔ لیکن یہ وہ دوسرا مکمکہ ہے، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب کا نام ہے، یہ جو فیک بینک اکاؤنٹ ہے جس میں بہت سارے فرنٹ مین تھے، یہ کئی 100 ارب روپے کی کہانی ہے کرپشن کی، اور اس میں بلاول بھٹو صاحب کے بھی سگنیچرز ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے جو ناشتوں کے بل ہیں وہ بھی پے ہوئے ہیں، اور اب بلاول یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہت چھوٹا تھا، انہوں نے کھایا بھی ہے اور اس پہ سائن بھی کیے ہیں۔ تو یہ اومنی گروپ جو تھا، یہ سب کو پتہ ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ زرداری صاحب کا یہ فرنٹ گروپ تھا، اور اسی کے ذریعے بہت سارے کام ہوئے اور بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹس یوز کیے گئے جو ان کو پتہ بھی نہیں تھا، اور پیسے لوگوں کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیے گئے، اکاؤنٹ ان کے نام سے کھولے گئے۔ تو یہ اب مراد علی شاہ صاحب جا رہے ہیں، ان کی جگہ ابھی ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کیا جائے گا، اور پھر عین ممکن ہے کہ بعد میں پوری اس ٹرم کے لیے جو 2 سال باقی ہیں اس کے لیے نیا ایک کوئی وزیر اعلیٰ وہاں پر بنا دیا جائے۔ تو اب تو ایک سوال بڑا ہے یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ اس قدر اتنے زیادہ جو طاقت کے سرچشمے ہیں پاکستان میں، جو پاور گروپس ہیں، وہ اپنے اپنے ساتھیوں کو، اپنے اپنے لوگوں کو جب اس طرح کی وہ سچویشن میں پھنسنے لگتے ہیں تو وہ بچا لیتے ہیں، تو وہ جو ایک خواب تھا کہ جس میں تمام پاکستانیوں کے لیے قانون ایک ہوگا اور جو بھی کوئی قانون کو توڑے گا اس کو سزا ملے گی، وہ خواب جو ہے وہ کہاں گیا؟ تو وہ مافیاز جو ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں وزیر اعظم، اتنی زیادہ سٹرانگز ہو چکی ہیں، اور جو طاقت کے مختلف جو سرچشمے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جو پاور بینکس بنے ہوئے ہیں، جو پاکٹس بنی ہوئی ہیں، وہ کسی حکومت کو، کسی حکمران کو اگر وہ چاہے کہ میں یہاں پر صفائی کروں تو اس بات کی اجازت وہ ان کو نہیں دیتے کہ وہ صفائی کریں۔ لیکن ایک دو چیزیں اچھی جو میں ضرور اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا، لاہور ہائی کورٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا، جسٹس قاسم صاحب رخصت ہو گئے، ان کا جو ٹینیور تھا وہ بڑا کنٹروورشل تھا، نون لیگ کے ان کے بڑے تعلقات تھے، اور جو بھی ایک ڈیسیژن ہوئی اس میں ہمیں خاص طرح کا ٹلٹ نظر آیا، وہ یہ سب کرتے رہے، اور بالکل عدالتوں کو انہوں نے جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کو چلایا چیف جسٹس صاحب نے، بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، میں کوئی بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک جو کام، ایک جو آرڈر دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ جو قبرستان ہیں وہاں پر جو تدفین کے وقت سرکاری قبرستانوں میں، شہروں میں جو پیسے لیے جاتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو اس سے روک دیا، اور ان سے کہا کہ جب انسان زندہ ہے تو ساری زندگی کی ہر چیز پہ آپ اس سے ٹیکس لیتے ہیں، چائے کی پتی لینے گیا ٹیکس آپ نے لے لیا، کسی جگہ پر کوئی کیا آپ نے ٹیکس لے لیا، لیکن آپ نے جب وہ مرتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کے لواحقین سے کہتے ہیں کہ اس کی تدفین کے آپ پیسے دیں، تو وہ جو قبرستان کے اندر جو پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں وہ پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا ہے۔ تو اب مرتے وقت آپ کو ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی اس لحاظ سے بچت ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا ایک اور بھی جو زندہ لوگوں کے لیے ٹیکس کی جو چھوٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایف بی آر نے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے، اگر آپ نے پیسے پاکستان سے باہر بھیجنے، آپ گاڑی خرید رہے ہیں تو آپ پہ اوپر کوئی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگے گا، بینک ٹرانزیکشنز پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، گاڑی آپ نے اپنے نام منگا لی ہے، آپ کو اپنے نام پر ہی رجسٹر کرنی ہوگی اگر آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس سے چھوٹ جو ہے وہ اگر آپ نے لینی ہے۔ گاڑی کسی اور کے نام پہ اگر ہو گئی تو اس پہ آپ کو 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، کیونکہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپیہ یہ آپ کو اس کی وہ رعایت ملے گی۔ تو اگر آپ کسی اور کے نام پہ گاڑی کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی وہ اس کا مس یوز کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو اس کا جرمانہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بزنس اکاؤنٹ، جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے بزنس اکاؤنٹ سے علیحدہ کر لیں۔ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، کچھ پکڑ دھکڑ ایسے لوگوں کی جو ہمیشہ استعمال کرتے رہے ان چیزوں کو اپنے مفاد میں، اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے رہے، شاید اب سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ ان کو روکا جائے گا۔ اور بہرحال مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔